ناظرین، یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے جب 2006 میں یوکرینین کیپٹل کیو میں ایک شخص بہت ہی زیادہ کنفیوز حالت میں پایا گیا۔ اس شخص نے اولڈ فیشن کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کی گردن پہ ایک پرانا کیمرہ بھی لٹکا ہوا تھا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی پاگل ہے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ ایک ٹائم ٹریول کی داستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ بلوانیز ولاگز کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ شخص اپنا نام سرگی پونومرینکو بتا رہا تھا۔ پولیس نے جب اس سے آئی ڈی مانگی تو اس نے ایک ایسی کنٹری کی آئی ڈی دی جو کنٹری اب خود موجود ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ آئی ڈی سوویت یونین کے دور کی تھی۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ یوکرین پہلے سوویت یونین کا حصہ تھا، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس وقت یوکرین کو سوویت یونین سے الگ ہوئے 2 دہائیاں گزر چکی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پولیس نے اس سے پہلے سوویت یونین کی آئی ڈی نہیں دیکھی تھی، مگر یہ شخص دکھنے میں 20-25 سال کا لگ رہا تھا، جبکہ اس کے آئی ڈی پہ ایئر آف برتھ 1932 تھا۔ یہ سارا ماجرا پولیس کو ہضم نہیں ہوا۔ 1932 میں پیدا ہونے والا شخص 2006 میں 74 ایئرز کے بعد بھی 20-25 سال کا کیسے دکھ سکتا ہے؟ انہوں نے سرگی سے پوچھا کہ آج کون سی ڈیٹ ہے، تو اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا 23 اپریل 1958۔ یہ وہ پوائنٹ تھا کہ پولیس کو لگا کہ یہ شخص پکا کوئی پاگل ہے۔ پولیس اسے مینٹل ہاسپٹل لے گئی، جہاں پہ ڈاکٹر پابلو کوٹریکوو نے اس کی مینٹل ہیلتھ کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے یاد ہے کہ 1958 سے 2006 میں ڈائریکٹلی وہ کیسے آ گیا۔ اس نے بتایا کہ میں دن کے وقت سٹی واک پہ اچھے فوٹوز کیپچر کرنے کے لیے نکلا تھا، تبھی اس وقت مجھے آسمان پہ ایک عجیب و غریب چیز اڑتی ہوئی نظر آئی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ وہ اڑنے والی چیز کیسی دکھتی تھی، تو جس پہ اس نے جواب دیا کہ میں یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، البتہ میرے کیمرہ میں اس کا فوٹو موجود ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر کی حیرانی بڑھ گئی۔ ڈاکٹر کی پریشانی اس وقت اور بڑھ گئی جب انہوں نے کیمرہ دیکھا جو یاشیما فلیکس کا ایک پرانا کیمرہ تھا، مگر اس کیمرہ کو دیکھ کے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک بہت پرانا کیمرہ ہے۔ اصل مسئلہ اس کیمرے سے فوٹوز کو نکال کے ڈیولپ کرنا تھا، کیونکہ اس میں جو رول ڈلتا تھا اسے 1970s میں ہی ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا۔ ویڈم پوزنر نامی ایک فوٹوگرافر کو بلایا گیا، جس نے اس کیمرہ کے رول پہ لکھی ڈیٹ دیکھ کر یہ بتایا کہ یہ رول 1956 میں بنایا گیا تھا۔ اس نے فوٹوز ڈیولپ کیے اور تبھی چیزیں اور زیادہ کنفیوزنگ ہوتی گئیں۔ ان فوٹوز میں کیو سٹی کی پرانی تصویریں تھیں، گاڑیاں، بلڈنگز، اسٹریٹ سٹرکچر، سب کچھ 1950s کا تھا۔ حتیٰ کہ ان فوٹوز میں کچھ ایسی بھی بلڈنگز تھیں جنہیں بعد میں گرا دیا گیا تھا، اور انہی بلڈنگز کے سامنے سرگی اور اس کی گرل فرینڈ کی کچھ پکچرز بھی تھیں۔ یہ وہی سرگی تھا جو 48 ایئرز پرانی پکچرز میں جیسا دکھتا تھا، اسی حالت، اسی کپڑوں میں ڈاکٹر کے سامنے آج بیٹھا تھا۔ اور رول کی سب سے آخری فوٹو میں، جیسا کہ سرگی نے بتایا تھا، کہ ایک ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ دکھ رہا تھا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر ڈاکٹر بہت حیران تھا، مگر اس کے پاس اس کی باتوں پہ یقین کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہ شخص 1958 سے 2006 تک ٹائم ٹریول کر کے آیا ہے۔ ڈاکٹرز اسی کشمکش میں تھے کہ وہ شخص روم سے باہر نکلا، دروازہ بند کیا اور پھر کبھی نہیں لوٹا۔ سرجی پونومرینکو اب غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے صرف ایک کیمرہ، کچھ فوٹوگرافز اور اپنی عجیب و غریب کہانی چھوڑی تھی۔ ایسی کہانی جس کو جتنا زیادہ سمجھنے کی کوشش کی جائے وہ اتنا ہی زیادہ الجھ رہی تھی۔ پولیس نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو حیران کن طور پہ پتہ لگا کہ 1958 میں واقعی ایک سرگی نامی شخص کیو سے غائب ہوا تھا۔ فوٹو میں سرگی کے ساتھ جو لڑکی تھی اس کو بھی ٹریک کیا گیا، جو اب ایک 70 سال کی عورت ہے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ 1958 میں واقعی سرگی کچھ دنوں کے لیے غائب ہوا تھا اور پھر واپس بھی آ گیا۔ یہ اتنے ہی ٹائم کے لیے غائب ہوا تھا جتنے ٹائم کے لیے یہ 2006 میں نمودار ہوا تھا۔ لیکن اس خاتون نے یہ بھی بتایا کہ 1960s میں وہ دوبارہ غائب ہوا اور اس کے بعد آج تک واپس نہیں آیا۔ مگر کہانی میں ایک ٹوسٹ اور بھی موجود ہے۔ سالوں بعد اسے سرگی کی ایک فوٹو ریسیو ہوئی جس میں نوٹ لکھا تھا 2050۔ اس فوٹو میں سرگی کی ایج زیادہ ہے اور بیک گراؤنڈ میں کیو سٹی نظر آ رہی ہے۔ اس نے نوٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جلد واپس آئے گا، لیکن کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ سرگی کی یہ سٹوری یوکرینین ٹی وی شو پہ دکھائی گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرل ہو گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سٹوری واقعی پاسبل ہے؟ اس پر آنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا ٹائم ٹریول واقعی پاسبل ہے بھی کہ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب ٹائم ٹریول ہی کر رہے ہیں، فیوچر میں ٹائم ٹریول۔ ہمارا کہیں پہ بھی گزارا ہوا 1 گھنٹہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ٹائم گزار کے فیوچر کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بھی طرح اپنا 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے میں گزار لے تو وہ فیوچر میں ٹائم ٹریول کر لے گا۔ اس کانسیپٹ کو البرٹ آئنسٹائن نے سب سے پہلے اپنی ریلیٹیوٹی کی تھیوری میں دیا تھا، جس کے مطابق اسپیس میں ٹائم ایک جیسا نہیں گزرتا، بلکہ یہ آبجیکٹ کی سپیڈ اور ماس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس طرح الگ الگ الٹیٹیوڈ پہ آکسیجن لیول چینج ہوتا رہتا ہے، اسی طرح اسپیس میں ٹائم بھی آبجیکٹ کے سپیڈ اور ماس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔
ہم ارتھ پہ رہتے ہیں تو ہمارے ٹائم کی سپیڈ اور اس کے ماس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر ہم جوپیٹر پہ چلے جائیں جس کا ماس کافی زیادہ ہے تو وہاں پہ ٹائم کافی زیادہ سلو گزرے گا۔ تھیوری کے مطابق جتنی زیادہ سپیڈ ہوگی اتنا ہی سلو ٹائم گزرے گا۔ تو اگر ہم کسی ایسی اسپیس شپ میں بیٹھے ہیں جو سپیڈ آف لائٹ سے یونیورس میں 5 سال تک ٹریول کرتی رہے اور واپس ارتھ پہ آئے تو اصل میں ہماری گھڑی میں صرف 5 سال گزرے ہوں گے، مگر ارتھ پہ 36 سال گزر چکے ہوں گے۔ دونوں گھڑیوں میں جو ٹائم کا ڈفرنس نوٹ کیا جائے گا اسے ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کی اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے 1971 میں ہیفل کیٹنگ ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا تھا۔ اس ایکسپیریمنٹ میں 12 ایٹامک کلاکس کو ایک ہی ٹائم پہ سیٹ کیا گیا۔ 4 کلاکس کو پلین میں لوڈ کر کے ایسٹ کی طرف بھیجا گیا، 4 کلاکس کو ویسٹ کی طرف اور باقی 4 کلاکس کو ارتھ پہ رکھا گیا۔ جب دونوں جہاز ارتھ کا پورا چکر لگا کر آئے تو ان کی کلاکس میں کافی زیادہ ڈفرنس دیکھا گیا۔ جو جہاز ایسٹ کی طرف گیا تھا اس کی کلاکس زمین پر موجود کلاکس کے مقابلے میں 59 نینو سیکنڈ سلو ہو چکی تھی، یعنی ان کا ٹائم بہت آہستہ گزرا تھا، اور جو جہاز ویسٹ کی طرف گیا تھا ان کی کلاکس 273 نینو سیکنڈز آگے ہو گئی تھی۔ ایسٹ اور ویسٹ کا ٹائم ڈفرنس اس وجہ سے آیا کیونکہ ہمارا ارتھ اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں روٹیٹ کر رہا ہے۔ فیوچر ٹائم ٹریول کا دوسرا طریقہ ہے گریوٹی۔ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کے مطابق جتنی زیادہ گریوٹی ہوگی اتنا زیادہ ٹائم سلو گزرے گا۔ اس تھیوری کو بھی ایکسپیریمنٹ کی مدد سے 2010 میں پروف کیا گیا۔ ایک ایٹامک کلاک کو سب سے نیچے والے شیلف پہ رکھا گیا اور دوسرے ایٹامک کلاک کو 33 سینٹی میٹرز اوپر والے شیلف پہ۔ جو ایٹامک کلاک نیچے والے شیلف پہ تھی اس پہ زیادہ گریوٹی ہونے کی وجہ سے اوپر والی کلاک کے مقابلے میں وہ سلو چل رہی تھی۔ یہ ڈفرینس بہت ہی کم تھا کیونکہ 33 سینٹی میٹرز بہت ہی چھوٹا سا ڈسٹینس ہے، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں گریوٹی بہت زیادہ ہو جیسا کہ بلیک ہول، تو وہاں پہ ارتھ کے مقابلے میں ہمارا ٹائم بہت زیادہ سلو گزرے گا۔ اسی لیے انٹرسٹیلر مووی میں بھی یہ سین دکھایا گیا ہے جہاں پہ وہ لوگ ایک ایسے پلینٹ پہ ہوتے ہیں جو بلیک ہول کے بالکل قریب ہے۔ وہاں گزارے جانے والا 1 گھنٹہ ارتھ پہ 7 سال کے برابر ہوتا ہے۔ سپیڈ اور گریوٹی کی وجہ سے ٹائم کا چینج ہونا اتنا کامن ہے کہ جی پی ایس سیٹلائٹس جن میں دنیا کی سب سے ایکوریٹ کلاکس ہوتی ہیں ان کا ٹائم بھی بار بار سیٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سیٹلائٹس ہر وقت 11,300 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ سے ارتھ کو آربٹ کر رہی ہیں، جس وجہ سے ان کی کلاکس پیچھے ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کا ٹائم بار بار سیٹ نہ کیا جائے تو ہمارے فونز ہماری ایگزیکٹ لوکیشن ہمیں نہیں بتا سکیں گے۔ یہ تو ہم نے ڈسکس کیا فیوچر میں ٹائم ٹریول کرنے کو، جو تھیوریٹیکلی تو پاسبل ہے بٹ پریکٹیکل کرنا سائنس کے مطابق امپاسبل ہے، کیونکہ ایسا اسپیس کرافٹ جو لائٹ کی سپیڈ سے چل سکے یہ فی الوقت ہمارے لیے بنانا ناممکن ہے۔ گریوٹی کے ذریعے ٹائم ٹریول کرنے کے لیے بھی ہمیں اس کے نیئرسٹ بلیک ہول کے پاس جو پلینٹ ہے وہاں جانا ہوگا، جو قریب 1560 لائٹ ایئرز دور ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں انسان کوئی ایسی چیز بنا سکے اور ٹائم ٹریول کی مسٹری کو سالو کیا جا سکے، مگر سرکی پونورنکی کی کہانی میں کتنی سچائی ہے؟ اصل میں 2012 میں یوکرین کے ایک ٹی وی شو میں یہ کہانی براڈ کاسٹ کی گئی تھی جس کا نام تھا ایلینز۔ اس شو کے 3rd ایپیسوڈ ٹائم ٹریولر میں یہ کہانی دکھائی گئی تھی۔ سرکی پونورنکی کی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئے انٹرویو کی CCTV ویڈیو میں ایک بہت بڑا لوپ ہول نکل کے آیا تھا۔ CCTV ویڈیو میں جو ڈیٹ دکھ رہی ہے وہ ہے وینسڈے 23 اپریل 2006، مگر کیلنڈر میں دیکھا جائے تو یہ سنڈے کا دن بنتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ویڈیو الگ سے ریکارڈ کی گئی تھی اور ٹائم سٹیمپ بعد میں ایڈ کیا گیا۔ اور سرگی کی ID پہ جو سٹیمپ دیکھی جا سکتی ہے، ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ وہ اس وقت کی اصل سٹیمپ سے ڈیفرنٹ ہے۔ اور آخر میں سرگی کی کیف سٹی کی بلڈنگز کے آگے والی فوٹو، جس میں پیچھے غور سے اگر دیکھا جائے تو کافی ساری بلڈنگز ایک جیسی دکھ رہی ہیں۔ اس کیس سے ریلیٹڈ جو بھی پولیس انویسٹیگیشن دکھائی گئی ان سب کا ریکارڈ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور اگر ڈاکٹر پابلو کوٹریگوو اتنے فیمس ڈاکٹر ہیں تو ان کا نام انٹرنیٹ کی کسی بھی ویب سائٹ پر کیوں نہیں ہے؟ بے شک یہ سٹوری بہت اچھی تھی، مگر انٹرنیٹ یوزرز کا ماننا ہے کہ یہ سٹوری صرف شو کی ریٹنگ کے لیے بنائی گئی تھی۔ ٹائم ٹریول کے موضوع پہ کنفیوژن جب پیدا ہوتی ہے کہ ہم سوچیں کہ جب فیوچر میں ٹائم ٹریول کیا جا سکتا ہے تو کیا پاسٹ میں بھی ٹائم ٹریول کیا جا سکتا ہے؟ اس چیز کو کافی سائنٹیفک فکشن موویز میں بھی دکھایا گیا ہے، مگر سائنٹسٹ کی کمیونٹی کا ماننا ہے کہ ایسا کرنا پاسبل نہیں، کیونکہ یہ چیز جنم دیتی ہے پیراڈاکس کو۔ مان لیں کہ آپ کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر پاس میں چلے جائیں اور اس ٹائم مشین کو ہی بننے سے روک دیں تو آپ واپس یہاں تک کیسے آئیں گے؟ اس سچویشن کو ٹائم ٹریول پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ 2009 میں اسٹیفن ہاکنگز نے ایک پارٹی ارینج کی جس میں وہ اکیلے موجود تھے۔ اس پارٹی کی عجیب بات یہ تھی کہ اس کی انویٹیشن انہوں نے 1 سال کے بعد پبلک کی اور کہا کہ اگر کوئی ٹائم ٹریولر ہے تو وہ 1 سال پاس میں جا کے یہ پارٹی اٹینڈ کر سکتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے سمجھانے کا ایک طریقہ تھا کہ پاس میں ٹائم ٹریول کرنا پاسبل نہیں ہے۔ امید ہے بلوانیز ولاگز کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔